تو یہ تو دنیا کے اندر انسانوں کی کمی کوتاہی ہے کہ آپ ان کو کوئی بھی چیز دیں تو وہ قلت فہم، قلت تدبر، اپنے تعصبات، خارجی امکانات، جس وقت آپ یہ فیصلہ کر لیں، مطلب میں آپ سے یہ جو بھی انہوں نے گفتگو کی تھی، میں آپ سے یہ چیز پہلے اصول میں منوا لوں کہ وہ کلام جو اپنے بارے میں کہتا ہے میں میزان ہوں، فرقان ہوں، حکم ہوں، مہیمن ہوں، اور فی مختلف فی کا فیصلہ تبیان کرنے آیا ہوں، لکل طبیان شیء، کل شیء، سب کچھ ہوں میں، اور میرے پاس آؤ اپنے مسائل کو لے کر، آپ یہ اصول بنا لیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تاریخ کو معیار مان لیں، تاریخ بتائے گی کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اجماع کو معیار مان لیں، اس کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ ذاتی باطنی تجربے اور سیر باطن کو معیار بنا لیں، تو وہ کتاب خاک آپ کا ہاتھ پکڑے گی۔ بھائی جس وقت اس ملک میں آپ دستور میں سب وضاحت سے لکھا ہوا ہے، آپ ماننے کو تیار نہیں ہے دستور کو اس کی اسپرٹ میں، تو کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں؟ وہ ہوتا ہے جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، دستور موجود ہے لیکن کوئی دستور کو ماننے کے باوجود حقیقت میں اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے، کیا دستور نے فوج کو وہ حقوق دیے ہیں جو ہمارے ملک میں حاصل ہیں؟ سب مانتے ہیں دستور کو، اس میں حلف بھی لیتے ہیں، اس لیے کہ آپ دستور کو اس کی حقیقی اسپرٹ میں مانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو دوش ہم تب دینا کہ بھئی اس کی کتاب میں اتنی بات عدم وضو سے لکھی ہوئی تھی کہ اس کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکا، تو سوال یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں سمجھیں، رسول اللہ نے سمجھا ہے، صحابہ نے سمجھا ہے، اور بنیادی طور پر وہ اصول قائم ہیں جن کی بنیاد پر یونیورسلی سمجھا جاتا ہے کسی کلام کو۔ تو جس وقت یہ بات کی جاتی ہے کہ جی اس طرح سے کتاب کو سمجھیں، تو آپ اگلی بات آ کر کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ غلط معیار سیٹ کر لیا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو اصل میں خبر واحد کی تخفیف ہو رہی ہے جی، تو یہ خبر، اس کے نتیجے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنا معیار جو بنا ہوا ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کیا ظلم ہوتا ہے؟ وہ ظلم یہ ہوتا ہے کہ خدا کی کتاب کو ذبح کر دیا جاتا ہے، کہ یہ کہتے ہیں یہ حدیث تو پھر ہمیں 10 راویوں سے ملی ہے، یہ تو قرآن ہمیں کسی غریب راوی نے دے دی ہے، تو آپ اس کے مقابلے میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ روایت کو لا کر اوپر بٹھاؤ، تو اس خدا سے میں تب جا کر پوچھوں نا اس کتاب کے بارے میں کہ بھئی یہ کیا کیا آپ نے؟ تو امت نے نہیں سنبھالا تو خود اس کتاب نے بتایا ہے کہ قیامت میں وہ کتاب کیا کہے گی کہ میں ہوں وہ مہجور جس کو اس امت نے پس پش ڈال دیا تھا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ غامدی صاحب، مدرسہ فرائی انہوں نے حق پا لیا ہے، لیکن وہ قرآن مجید کو وہ معیار سمجھتے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے جو یونیورسل ٹولز بیان کرتے ہیں وہ قابل فہم ہے۔ ان پر کوئی اعتراض ہے تو وہ بتائیے، اور اس میں اطلاق کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، غامدی صاحب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اصلاحی صاحب سے غلطیاں، باہمی اختلافات سامنے آتے ہیں، آیت کو سمجھنے میں سامنے آتے ہیں، لیکن وہ کس نوعیت کے وہ ٹولز کی اپلیکیشن کے اختلافات۔ اچھا بس ایک سوال میں کر لوں، اب ہم ریپ اپ کریں گے، اینڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے وہ نظم کلام والا مسئلہ میں شکیل صاحب سے سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا تھا کہ اس میں نہیں، آپ سے سمجھنے کی کوشش کرتے نا، اس میں کیا چھپانا بھائی، اس میں کہ جیسے غامدی صاحب کے ہاں وہ جوڑ آئے ہیں، نظم الگ ہے، اصلاحی صاحب کے الگ ہے، تو یہ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یونیورسل ٹول ہے، تو وہ یونیورسل ٹول تو ایک فکر کے اندر بھی دو لوگوں کے مابین نہیں، یونیورسل نہیں ہے۔ یونیورسل ٹول پر اس مکتبہ فکر کے اکابرین میں یہ اختلاف نہیں ہے کہ یہ چیز یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی مرتب منظم کلام کو سمجھنا ہے تو کلام مشتمل ہے الفاظ پر، الفاظ ایک خاص عہد کی زبان میں ہیں، اس کا معنی کی تعین کیسے ہوتی ہے، جملے میں الفاظ کی نوعیت کیا ہے، تالیف اور اس کا سیاق و سباق، آگے پیچھے بات کیا ہو رہی ہے، یہ دنیا کے مسلمات ہیں، 3 مراحل ہیں جن سے کوئی گزرتا ہے، تو ان پرنسپلز پر ہمارے جو نقطہ نظر کے لوگ ہیں ان میں سے کسی کا اختلاف نہیں، یعنی مولانا فراہی نے بنیاد رکھی، مولانا اصلاحی بھی یہ کہتے ہیں، اپلیکیشن کا اختلاف ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے۔ مولوی عام طور پہ کہتے ہیں بھائی یہ کیسی قطعی چیز ہے جو آپس میں اختلاف کر، کبھی غور و فکر کا سیاسی تحریکوں سے، مذمتوں سے، نعروں سے موقع ملے تو اس کے بعد کسی نئے منہاج کا طالبانہ مطالعہ کریں۔ مذمت تو ہو گئی، اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو وہ اس پر آ کر سمجھیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کو اس سے نوعیت مسئلہ سمجھنے میں مدد ملے گی۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بالکل ابتدا میں ایک آیت آتی ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ، یہ آیت ہے وہاں پہ۔ اب اس میں ایک لفظ آیا ہے بلا کا، ٹھیک ہے نا، اردو میں بھی آپ بولتے ہیں، کیا مطلب ہے بلا کا؟ بھائی مصیبت، بلا آ گئی، بلا آ گئی، وہی عربی میں بھی مطلب ہوتا ہے اس کا۔ آپ دیکھیے تدبر قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیجیے کیا ترجمہ کیا اس کا، یہ ترجمہ کیا کہ بھائی جس وقت ہم نے آل فرعون سے تمہیں نجات دی، وہ آل فرعون جو تمہیں اتنا سخت تنگی اور مشکل میں ڈالتا تھا، عذاب پہنچاتا تھا،
یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو مار دیتا، وہ یستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بہت بڑی آزمائش پوشیدہ تھی. بالکل واضح ہے نا ترجمہ، ٹھیک ہے نا. غامدی صاحب کا ترجمہ دیکھیں کیا کیا انہوں نے ترجمہ کیا ہے بلا کا عنایت، اور اس میں تمہارے لیے بڑی عنایت تھی. یہ کیسے کیا؟ یعنی اصلاحی صاحب اور غامدی صاحب میں اختلاف ہو گیا. کیسے اختلاف ہوا؟ تو اختلاف ایسے ہوا کہ جس وقت آپ کلام کو پڑھتے ہیں تو کلام کا یہ اسٹریس شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ تو غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کلام کا اسٹریس یہاں سے نہیں شروع ہو رہا کہ یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، کہ وہ بچوں کو مارتا تھا، عورتوں کو چھوڑتا تھا، اور اس میں تمہارے لیے بڑا عذاب تھا، بڑی مشکل تھی. وہ کہتے ہیں نہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَا سے شروع. اللہ تعالیٰ اپنی عنایت بتا رہا ہے کہ جب میں نے تمہیں فرعون سے نجات دی، وہ فرعون جو بچوں کو مارتا تھا، عورتوں کو یہ کرتا تھا، اس نجات میں اللہ کی بڑی عنایت تھی. یہ اختلاف ہے، یہ نظم کلام کا اختلاف، یہ اختلاف ہوتا ہے. اب وہ جو بلا کا لفظ ہے وہ گھر سے نہیں بنا کر لائے. بلا کا لفظ مشترک معنی کا عربی کا لفظ ہے، اس کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں. تو اب یہ پوری تقریر میں کر دوں، 3 صدیاں لوگ قبول نہیں کریں گے. یہ غامدی صاحب کو سمجھ میں آیا، فلاں کو ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا. تو اب آخر میں بتا دیتا ہوں کہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ بھی یہی ہے. یعنی شاہ عبد القادر علیہ رحمہ نے شاہ ولی اللہ کے خانوادے کے گل سرسب چشم و چراغ، انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، انہوں نے بھی بلا کا ترجمہ یہاں پہ عنایت کیا. تو اب میں ان کو آ کر جب بتاؤں کہ شاہ صاحب نے بھی کیا ہے تو ماشاءاللہ امت کی علمی روایت اور تاریخ اور سب سے جڑ کر سب قابل قبول ہو جائے گا. میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ فیس بک پہ ایک زمانے میں جب بہت مارکے ہوتے تھے تو ایک صاحب نے بہت مجھے تنگ کیا اور پڑھا لکھا یہ ہو گیا وہ گیا. تو میں نے ان کو ایک پرائیویٹ میں میسیج بھیجا. میں نے کہا جو آپ، ایک آیت پہ ہماری بحث ہو رہی تھی، تو میں نے کہا یہ جو آپ نے لکھا ہے، پہلے تو میرا دل جو ہے وہ اندھیروں میں تھا، لیکن میں نے آج حکیم الامت کا ایک شذرہ پڑھا ہے، اس کے بعد بالکل بات واضح ہو گئی. انہوں نے کہا کون سا؟ تو میں نے بھیجا ان کو وہ شذرہ. تو اس کے بعد ان کا مجھے جواب آیا کہ سبحان اللہ، حضرت نے قلم توڑ دیا، کمال کر دیا، یہ ہو گیا وہ گیا. میں نے کہا مولانا اصلاحی کا اقتباس ہے. تو بس پھر چراغوں میں روشنی رہی. تو یہ ہوتا ہے بھائی سوشل میڈیا پہ. تو اس وقت ہماری فکر کو سیاسی انداز میں یہ مولوی حضرات گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وہ احرام ہے جو سنگریزوں سے ڈھایا نہیں جا سکتا.